آج رمضان المبارک کا چوتھا دن شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ بابرکت دن ہے جو جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے۔ رمضان المبارک کے پہلا جمعہ بہت ہی بابرکت جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے دن کے اندر بتائے گئے طریقے سے کیا ہوا وظیفہ یا غنی المغنی کا وظیفہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی اپنے غموں پریشانیوں سے اور حالات سے لڑ کر تھک گیا ہے اور چور چور ہو چکا ہے، آج کے دن کا یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے پر کر لے گا، رب کریم کی ذات اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گی، ہر غم سے نجات دلا دے گی، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے گی۔ اگر خامد بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے تو یا غنیو یا مغنی کا وظیفہ آپس میں محبت پیدا کرا دے گا۔ اللہ والو، یہ جمعۃ المبارک کا وہ دن ہے جس دن کا بڑی شدت سے مسلمان انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن، جمعے کا دن ہے جس کے اندر رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر ویسے ہی عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کے دن کا یہ وظیفہ یا غنی المغنی کا وظیفہ جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ فقیری سے بادشاہت چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ غربت سے مالداری چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اور عزت چاہتے ہیں، لوگوں کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ کہیں پر جاب کرنا چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ رزق کے اسباب چاہتے ہیں، وسیع کاروبار چاہتے ہیں تو آج کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک صالح بنے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے، آپ کی اولاد کو جو جب کہا جائے وہ فوراً آپ کی بات کو مان لے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر گھر کے اندر برکتیں لانا چاہتے ہیں، اگر گھر کے اندر رزق کے دولت کے انبار دیکھنا چاہتے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کو دیکھ کر رشک کریں، تو آج یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور آج کے دن ہی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم کو اس بندے پر بڑا ہی پیار آتا ہے جب بندہ اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا پیارا بندہ میرے پیارے ناموں کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے، یہ میرے دروازے پر آ چکا ہے، اس نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، جاؤ جاؤ فرشتے جا کر میرے اس بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو غیب کے فرشتے آ کر بندے کے پاس بندے کی ضروریات پورا کر دیتے ہیں۔ فقیر سے بندہ اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، غریب کو مالدار بنا دیتے ہیں، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں، وہ فرشتے رزق کے اسباب بندے کے قریب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو گویا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی، پھر پورا سال پچھتاتے رہو گے، کاش ہم رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کر لیتے، کاش ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کر کے اپنے نصیب، اپنے مقدر کا ستارہ چمکا لیتے، اپنے نصیب کے تالے کھلوا لیتے، کاش ہم جمعے کے دن اللہ رب العزت سے کچھ مانگ لیتے۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے میں رمضان المبارک کی خاص دعا اپنے تمام سننے والوں کے لیے، اپنے تمام محبت کرنے والوں کے لیے کرانے لگا ہوں۔ سب نے اس پر آمین کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر آمین ضرور لکھ دینا ہے تاکہ میں سب کا نام لے کر دوبارہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کروں۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میرا جو مسلمان بھائی بہن کسی معاملے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے رب کریم ہر مسلمان کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے رب کریم ہر مسلمان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم تمام مسلمانوں کی بخشش فرما۔ اے رب کریم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے رب کریم تمام مسلمانوں کی حاجات کو پورا فرما۔ اے رب کریم ہر دکھیاری بہن بھائی کی پریشانی کو، دکھ کو
دور فرما، مقدمات کے اندر جو پھنسے ہوئے انہیں مقدمات سے نجات عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے رب کریم میری اس دعا پر جو آمین کہہ رہا ہے اسے اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری عطا فرما۔ اے رب کریم تو بڑی محبت کرنے والا ہے، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے نماز والا درود شریف پڑھ لینا، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لینا، اس کے بعد یا غنی یا مغنی کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ یا غنی یا مغنی ایک مرتبہ ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 21 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ یا غنی یا مغنی پڑھتے وقت رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، سینکڑوں حاجات بھی ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے مانگو گے، رب کریم کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ کہیں کوئی کام کرتے ہیں، کام رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کے کئی سالوں کے کام اٹکے ہوئے ہیں، تو یہ وظیفہ کر لو۔ اگر آپ بہت مایوس ہو چکے ہیں اور نا امید ہو چکے ہیں، آج یا غنی یا مغنی کا وظیفہ کر لو۔ جیسے ہی یا غنی یا مغنی کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، ساتھ ہی دوسری قرآن پاک کی ایک آیت جو بہت ہی وزنی آیت ہے، بہت ہی طاقت والی آیت ہے، جو آپ لوگ سبھی جانتے بھی ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس آیت کو 3 دفعہ صرف پڑھنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ زبردست اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے گھرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ غیب سے اس کی حاجتیں پوری ہوں گی، غیب سے اللہ رب العزت ایک نظام چلائیں گے، ایسی جگہ سے رزق آ جائے گا کہ بندہ سنبھال ہی نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا وظیفہ اللہ الصمد کا ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، مستغنی ذات ہے۔ جب بندہ اللہ الصمد کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، رب کریم کی ذات کہتی ہے، میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو نے مجھے صمد مانا ہے، اور میں ہی باقی سب کی ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ سب میرے فقیر ہیں، محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو غیبی فرشتے فوراً مدد لے کر بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کاروبار میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا، بیمار ہے تو صحت مند ہو جائے گا، اگر کہیں ذلت کی زندگی ہے تو اللہ عزت کی زندگی عطا فرما دے گا، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو فرما بردار بن جائے گی۔ اللہ الصمد رب کریم کی بے نیازی ہے، تو رب کریم بے نیاز ہے۔ رب کریم کے سامنے اپنی ساری حاجات کو رکھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ وظیفہ کیا، پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد اپنے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔